السلام علیکم۔ بٹانی سیریز والی جو بک ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں پہلے میں نے حصہ اردو شروع کیا ہے۔ اس میں باقی بھی میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ تقریباً سارے سبجیکٹ ہیں، حصہ مڈل کے بھی ہیں، پرائمری کے بھی ہیں اور حصہ ہائی کے بھی ہیں۔ یہ تمام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ویسے تو یہ کے پی کے کا سلیبس ہے، تو یہ تمام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہیں، کیونکہ جو پورشن مثلاً میتھ کا پورشن آتا ہے، انگلش کا آتا ہے، اردو کا اور پاک اسٹڈی کا، اسلامیات کا، تو اس پورشن کو کور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو کتابیں ہیں، کبھی ہم حصہ ہائی والی میٹرک کی وہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی مڈل کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری کتابوں کا جو سلیبس ہے اسے ایک کتاب میں اکٹھا دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا لیکچر ہے حصہ اردو کا، اس میں جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ دوسرے بھی جو جتنے بھی ٹاپک ہیں سارے سبجیکٹ کی طرف وہ بھی کریں گے۔ تو یہ آج ہم پڑھیں گے گرامر یعنی صرف اور نحو۔ ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کی درستی اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان قوانین پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں قواعد یا گرامر کہا جاتا ہے۔ ان کے جاننے سے اردو زبان کو ٹھیک طریقے سے بولا بھی جا سکتا ہے اور سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ انگریزی میں قواعد کو گرامر کہتے ہیں۔ قواعد یا گرامر لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے اور اس کا مطالعہ زبان پر دسترس حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اردو قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ صرف اور ایک حصہ نحو۔ ٹھیک ہے، حصہ صرف کیا ہے؟ حصہ صرف میں صرف قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں جملوں اور مرکبات کی بجائے صرف لفظ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ الفاظ، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جملے اور مرکبات نہیں ہوتے، الفاظ ہوتے ہیں۔ ان کی ساخت کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے، بناوٹ کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے اور معنی کے بارے میں، اور صرف الفاظ کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف یعنی الفاظ پہ ہی زور دیا جاتا ہے۔ اب لفظ ہوتا کیا ہے؟ انسان اپنے منہ سے جو کچھ کہتا ہے اس کی بنیادی اکائی کیا ہوتی ہے؟ لفظ ہوتی ہے۔ اسے انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ کو انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں۔ لفظ کی پھر آگے قسمیں ہیں، دو قسمیں، کلمہ ہے اور دوسرا مہمل ہے۔ کلمہ جو ہوتا ہے وہ الفاظ جو کچھ معنی رکھتے ہوں، یعنی بامعنی الفاظ اور سننے والے کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائیں، وہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ ایک تعریف اور بھی ہے اس کی، کلمہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ظاہر ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کلمہ کی مثالیں ہیں سیاہ۔ مثلاً سیاہ ایک لفظ ہے جو بامعنی ہے، سننے والے کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ سفید بھی، پانی بھی، برف بھی، سچ بھی، جھوٹ، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ سارے کیا ہیں؟ کلمہ کی مثالیں ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جن کے معنی بھی ہیں اور سننے والے کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مہمل۔ مہمل کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ جس کا اپنا کوئی معنی نہ ہو، لیکن ایسا لفظ جو کسی بامعنی لفظ کے ساتھ بات میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بولا جائے، ٹھیک ہے، اسے مہمل کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جب لفظ بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسے ہی کوئی لفظ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل کہتے ہیں۔ مہمل کی کیا مثالیں ہیں؟ پانی، وانی۔ مثلاً ہم نے پانی بولا ہے تو ساتھ ہم وانی کہتے ہیں، پانی وانی پی لیں۔ بات چیت، بات کے ساتھ ہمیشہ چیت بولا جاتا ہے، یہ بات کی لفظ کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے۔ جھوٹ، جھوٹ موٹ کا رونا، سودا سلف لے آئیں، کوڑا کرکٹ وغیرہ، تو ان میں یہ وانی کیا ہے؟ یہ بھی مہمل ہے۔ چیت بھی، موٹ بھی، جھوٹ موٹ، ٹھیک ہے، کرکٹ، کوڑا کرکٹ، ٹھیک ہے، یہ مہمل ہیں جو کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس کی یہ جو ہے ڈائیگرام اس میں دیکھیں۔ لفظ کے ساتھ کیا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور مہمل۔ مہمل کی کوئی قسم آگے نہیں ہوتی کیونکہ یہ بے معنی لفظ ہے۔
اس کے لفظ کے آگے کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ہوتا ہے۔ پھر کلمے کی آگے کیا ہوتی ہیں؟ دو تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کے بعد ہم کلمہ کی قسمیں پڑھیں گے، اسم، فعل اور حرف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔